دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایڈولف ہٹلر کون تھا، نازی کیا تھی، ہولوکاسٹ کیا ہے اور یہودی ہولوکاسٹ کا ذکر سننا کیوں نہیں پسند کرتے اور کیوں اس سے چڑھتے ہیں۔ ان تمام ٹاپکس پہ ہم انتہائی اختصار کے ساتھ آج بات کریں گے۔ ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1899 کو آسٹریا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی تعلیم بہت کم تھی، جس کی وجہ سے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے کالج دا فائن آرٹس میں محض اس لیے داخلہ نہ مل سکا کہ وہ ان کے مطلوبہ معیار پر پورا نہ اترا۔ پھر وہ 1913 میں جرمنی چلا آیا، جہاں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے جنگ لڑا۔ وہ کوئی فوجی افسر نہ بن سکا کیونکہ افسران کو اس میں کوئی قائدانہ صلاحیتیں نہ نظر آئیں۔ 1919 میں ہٹلر جرمنی کی ورکرز پارٹی کا رکن بنا، جو 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی نازی کہلائی۔ 1921 میں پھر وہ پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 میں منعقد ہونے والے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی دوسری پارٹی بن کر ابھری۔ ہولوکاسٹ دوستو، ہولوکاسٹ ایک منظم سرکاری سرپرستی میں ہونے والا ظلم اور قتل عام تھا، جس میں نازی جرمن حکومت اور اس کے اتحادیوں اور حلیفوں کی جانب سے 6 ملین یہودیوں کو ہلاک کیا گیا، یعنی قتل عام کیا گیا۔ ہولوکاسٹ ایک ارتقائی عمل تھا جو 1933 اور 1945 کے درمیان پورے یورپ میں واقع ہوا۔ ہولوکاسٹ کی بنیادی وجہ یہ تھی یہود دشمنی، یہودیوں کے خلاف تعصب، دشمنی، انا، نفرت وغیرہ۔ یہ نازی پارٹی کا بنیادی اصول اور ایجنڈا تھا، اور جو آہستہ آہستہ پورے یورپ میں پھیل گیا۔ نازی جرمنی کی جانب سے یہودیوں پر ظلم و ستم مسلسل بڑھتا گیا۔ یہ 1933 سے 1945 کے درمیان مزید شدید اور انتہا پسندی کا حامل ہو گیا، اور اس انتہا پسندی کے شدید ترین نتیجے کے طور پر 6 ملین یہودیوں کو اجتماعی قتل عام کیا گیا۔ عالمی جنگ عظیم دوم کے دوران نازی جرمنی اور اس کے اتحادیوں اور حلیفوں نے ظالمانہ سلوک، اجتماعی طور پر گولیاں مارنے، گیس سے قتل کرنے، خصوصی طور پر بنائی گئی قتل گاہوں کے ذریعے تقریباً ہر 3 یورپی یہودیوں میں سے 2 کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا تھا۔ نازی پارٹی نے نسلی یہودی دشمنی کی انتہا زہریلی شکل کو فروغ دیا۔ یہ پارٹی کے نسل پرست عالمی مطمع نظر کو مرکزی نقطہ تھا۔ نازی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ دنیا کو الگ الگ 2 نسلوں میں تقسیم کیا گیا۔ نازی سے مراد یعنی ہٹلر خود اس نظریے پر، اس سوچ پہ یقین رکھتا تھا کہ دنیا کو 2 الگ الگ نسلوں میں تقسیم کیا گیا، اور ان میں سے بعض نسلیں دوسروں سے برتر ہیں اور کمتر ہیں۔ وہ جرمنوں کو مبینہ طور پر برتر آریائی نسل کے افراد سمجھتے تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ آریائیوں کو دیگر کمتر نسلوں کے ساتھ مجبوراً ایک مشکل زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ نازیوں کا مزید یہ عقیدہ تھا کہ نام نہاد یہودی نسل تمام نسلوں میں سب سے کمتر اور خطرناک ہے۔ نازیوں کے مطابق یہودی ایک بہت بڑا خطرہ تھے، جنہیں جرمنی معاشرے سے نکالنا بہت ضروری تھا۔ بصورت دیگر نازیوں نے یہ برملا کہا کہ یہودی نسل جرمن عوام کو ہمیشہ کے لیے برباد اور تباہ کر دے گی۔ نازیوں کی طرف سے نسل کی بنیاد پر یہودیوں کی یہ تعریف پیش کرنے والوں میں سے عیسائی شامل تھے، یا پھر وہ لوگ شامل تھے جو یہودی نہیں تھے۔ آخری حل کے طور پر نازی جرمنی نے لامحدود پیمانے پر اجتماعی قتل عام کا ارتکاب کر دیا۔ قتل کے 2 بڑے طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو گولیوں سے بھون ڈالنا۔ جرمن یونٹس نے پورے مشرقی یورپ میں دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں باہر بندوقوں کے ذریعے اجتماعی قتل عام کیا۔ دوسرا طریقہ زہریلی گیس سے دم گھونٹ کر مارنا تھا۔ گیس سے مار دینے کے کارروائیاں قتل گاہوں اور متحرک گیس گاڑیوں میں انجام دی گئیں۔ دوستو، یہی وجہ ہے فریڈم آف سپیچ کے علم بردار، یا یوں کہیں کہ آزادی رائے کے مامے بننے والے یہ لوگ، ہر موضوع پہ بولنے کا حق دینے اور لینے والے، اور دنیا کو ترقی کی راہ دکھانے والے، بھائی چارے کا صرف درس دینے والے اور امن کی فقط بات کرنے والے یہ لوگ دوسروں کا دل بے دھڑک دکھاتے ہیں، خواہ مذہبی بے حرمتی کر کے دکھائیں یا پھر قومی، لیکن جب ان کی اپنی دم پہ پاؤں آتا تو یہ سب بھول جاتے ہیں۔ یہ فریڈم آف سپیچ کا قانون بھی بھول جاتے ہیں، یہ آزادی رائے کو بھی بھول جاتے ہیں۔
آج آپ یورپ میں جا کے کہیں بھی ہولوکاسٹ کا ذکر کریں تو آپ کو یورپین یا پھر یہودیوں کا گنہگار سمجھا جائے گا اور آپ کے خلاف قانونی یا غیر قانونی کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے۔ بلکہ آپ یورپ کو چھوڑے دنیا کے کسی بھی بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے ہولوکاسٹ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ یہ ہے جناب ان کی فریڈم آف سپیچ۔ لیکن یہی لوگ جب اپنی انا پہ آتے ہیں تو کسی بھی دوسرے مذہب کی بے حرمتی کر ڈالتے ہیں، کسی بھی دوسری قوم کو لتاڑ دیتے ہیں، بے دھڑک ان پر چڑھ جاتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا فریڈم آف سپیچ کہا، لیکن جب ان کی اپنی دم پر پاؤں آتا ہے، ہولوکاسٹ کا ذکر آتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ فریڈم آف سپیچ تب تک مانتے ہیں جب تک ان کے خلاف کوئی بات نہ ہو، اور دوسروں کے خلاف بات کرنا یہ فریڈم آف سپیچ سمجھتے ہیں۔ ہٹلر سے نازی اور نازی سے ہولوکاسٹ کا یہ مختصر تاریخ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔